پروگرام گفتگو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان مصطفیٰ کمال پاشا، اور آج ہمارے ساتھ شریک گفتگو جو اصحاب ہیں بہت ماشاءاللہ سینئر ہیں، ایک انتہائی محترم اور معزز دانشور اور تجزیہ نگار جناب سلیم اختر صاحب ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں، ماہر قانون اور تجزیہ نگار جناب لیاقت علی صاحب ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں، اور سیاسی امور پر ایک خاص نقطہ نظر رکھنے والے، دسترس رکھنے والے ہمارے انتہائی سینئر اینکر اور تجزیہ نگار جناب احسان ناز صاحب ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں۔ آپ سب کا شکریہ کہ آپ تشریف لائے ہمارے پروگرام میں۔ آپ کا شکریہ ہی آپ نے بلایا ہمیں۔ سلیم اختر صاحب، کیونکہ آپ ایف بی آر میں بھی رہے ہیں تو میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ اب یہ جو حکومت بننے جا رہی ہے، معاشی شعبے کے اندر اس کی کامیابی کے کیا امکانات ہیں؟ جی، عرض یہ ہے کہ جس جگہ پر ہمارا یا جس لیول پر ہماری اکانومی آ چکی ہے، اب اس لیول سے اس اکانومی کو اٹھانا اوپر ایک نہایت ہی مشکل کام ہوگا۔ اوکے۔ اور جو حکومت اب بن رہی ہے، کچھ جو اب تک سامنے نظر آیا ہے، چونکہ ابھی بن تو نہیں چکی، اس لیے ہم کوئی خاص یعنی اس کے اوپر تجزیہ نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پہ خصوصی شعبوں پر مثلا ہم فائنانس پہ تجربہ کریں، تجزیہ کے فائنانشل سیکٹر کس کو دیا گیا ہے، فائنانس منسٹر کس کو وہ بنایا تو سر گیا ہے۔ اطلاعات یہ ہیں کہ فائنانس کی جو منسٹر ہیں وہ شاید وہی رہیں جو کیئر ٹیکر میں ہیں، ڈاکٹر شمشاد اختر۔ ٹھیک ہے جی، کیونکہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کی انہیں تائید حاصل ہے۔ جی بالکل ٹھیک ہے۔ تو وہ شاید وہی رہیں۔ اگر ایسا ہے تو میں ایک سابقہ عہدیدار ہونے کی بنا پر ایف بی آر کا کچھ تھوڑا سا ظاہر ہے کہ میرا فائنانس کے ساتھ تعلق ہے، رہا ہے کافی عرصہ، کافی لمبا عرصہ۔ تو میں پھر یہ کہوں گا آپ سے کہ جس گرداب میں اس وقت ہمارا ملک ہے، پہنچا دیا گیا ہے۔ جی بالکل، گزشتہ حکومتوں نے اپنا سب نے حصہ ڈالا ہے۔ آپ اس کو اگر لائٹر اس میں لیں وین میں تو جس جگہ پہنچا دیا گیا ہے، تو اس میں سمجھتا ہوں کہ ان سے بہتر کوئی چوائس نہیں ہے۔ اوکے۔ ایک تو وہ پروفیشنل سمجھ لیجئے کہ ایک اچھا سر، ہمارا موضوع جو ہے وہ یہ ہے حکومت، تو وہ تو ایک اس کا کال پرزا ہوگی نا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کچھ اکنامک ٹرن اراؤنڈ جو ہے یہ آنے والی نئی حکومت دے دے گی؟ جی، یہ ہو سکتا ہے ٹرن اراؤنڈ، مگر یہ سب کی سمجھ لیجیے مشترکہ کاوش ہوگی، جس میں ایڈمنسٹریشن یا تمام سٹیک ہولڈرز مل کے اس کو حکمرانی کا بھی عمل دخل ہوگا۔ اور اس میں چونکہ ہم اکانومی پہ جا رہے ہیں، تو اکانومی میں سب سے بڑا جو ہے وہ تو حصہ مطلب ایک فائنانس منسٹر کا ہی ہوگا نا جی، فائنانشل مینجمنٹ، اور اس کو کرنا ہے، ہم نے اپ گریڈ کرنا ہے۔ اور اس کے لیے ہمارے جیسے ملک کے لیے آپ کو علم ہے کہ جس قرضوں کی دلدل میں ہم پھنس چکے ہیں، اور جو ہمیں قرضے دینے ہیں اگلے غالباً 1 سال میں، کوئی میں پڑھ رہا تھا، میرے پاس اس وقت بدقسمتی سے کوئی ایسی خاص 25 ارب ایک سال میں ہم نے جی ایگزیکٹلی پے بیک کرنے ہیں، $25 بلین۔ میں یہ تو اب بتائیے کہ $25 بلین ہم نے ری پے کرنے ہیں۔ یہ ہم احسان ناز صاحب، اپنے سلیم اختر صاحب نے بہت خوبصورت بات کہی ہے کہ جو اس وقت جو معاشی فس کریٹ ہو چکی ہے، اور جیسا انہوں نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ سب نے اس میں حصہ ڈالا ہے، جی، کسی نے زیادہ کسی نے کم، لیکن کیونکہ اس سے پہلے عمران خان صاحب کی حکومت تھی تو سب سے زیادہ بد نظمی انہوں نے ہی کریٹ کی، تو لیکن سب نے کیا، اور انہوں نے جو بات کہی ہے کہ یہ اکیلا کوئی بھی اس کو حل نہیں کر سکتا، اس کے لیے اجتماعی دانش کی ضرورت ہے۔ جن لوگوں نے بد اچھا نظمی پیدا نہیں، کی ہے، ہمارا موضوع جو ہے احسان ناز صاحب، وہ جنہوں نے بد نظمی کی ہے وہ نہیں ہے، ہمارا یہ ہے کہ اس کو ٹھیک کرنے کے کیا امکانات موجود ہیں۔ اور سلیم اختر صاحب نے ایک بڑا خوبصورت راستہ دکھایا ہے کہ اجتماعی کاوش، اس کو کوئی اکیلا ٹھیک نہیں کر سکتا، تو اس کے لیے کولیکٹیو وزڈم کی ضرورت ہے، تو اس پر آپ روشنی ڈالیے۔ میں سلیم اختر صاحب کی اس رائے سے بالکل متفق ہوں اوکے۔ کہ جب تک تمام سیاستدان
तमाम पार्टियां इंक्लूडिंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इकट्ठी बैठकर इस पर कोई लाया अमल मरतब नहीं करेंगी, उस वक्त तक ये मसला हल नहीं होगा। और बहुत जो आपने भी बहुत खूबसूरत बात कही, बशमूल पीटीआई, लेकिन पीटीआई की जो क़यादत है वो तो मैं ना मानूं कि उस रट पे चली हुई अब है। वो इसमें- मैं एक मिनट सर, बात ये है कि 3.5 साल दौरे हुक्मरानी में जब अपोजिशन लीडर ने उन्हें कहा कि भाई हम चार्टर ऑफ इकोनॉमी करते हैं, तो उन्होंने कहा मैं तो इसकी शक्ल नहीं देखनी, ये डाकू ने। अब जबकि वो हुक्मरानी में आ रहे हैं तो उन्होंने लिख के कह दिया है पीटीआई के जो कैद करता धरता है, ऐसे कह लीजिए, जो मुकय्यद लीडर जो है उन्होंने कह दिया पीपल कहती नंबर 804 ने कह दिया कि मैं पीटीआई, मैं पीपल्स पार्टी और नून लीग और एमकेएम के साथ कोई बातचीत नहीं होगी। तो इसके अलावा हुकूमत कौन बनाएगा फिर? अब देखिए इस पर रोशनी डाल दें जरा नाज साहब। गुजारिश ये, एक तो जो आपने कहा ना कि बेगम शमशाद अख्तर ही वजीर खजाना रही, मैं आपकी बात से इत्फाक नहीं करता। क्यों? चलो ठीक है। क्यों? ये निगरानों का दौर अब नहीं है, अब ये शरीफों का और जरदारी इकट्ठे हो गए और वो अपनी हल्के में किसी दूसरे बंदे को दाखिल नहीं होने देते, इसलिए वहाँ पे साग डार है। अगर कोई पीपल पार्टी का आएगा तो जो पिछले 2-3 लोग हफीज शेख वगैरह या और को क्या उनमें से आएगा, वो क्यों चलो जो भी आए, असल सवाल ये है कि क्या मैं गुजारिश मिलजुल आपके जो लीडर हैं जो मैं ना मानूं की रट लगा के बैठे हुए हैं। ये आपका जुमला, आपके लीडर गलत है, मेरा कोई लीडर नहीं है। अच्छा, आपका कोई लीडर? मेरा लीडर नहीं, इमरान खान, मैं मानूं ना मानूं, मेरा लीडर तो है ना। मेरा लीडर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ओके। उसके अलावा मेरा कोई लीडर नहीं है। दुरुस्त। और बीइंग ए जर्नलिस्ट भी मेरा कोई लीडर नहीं, मेरी कोई पार्टी नहीं है। ओके। मैं अपने आप को यहाँ पर तमाम वो बातें करता हूँ जो हक़ाइक़ पर मबनी होती हैं। अभी भी मैंने पहले जो जुमला कहा उसमें कहा इंक्लूडिंग इमरान खान, तो वो तो मान नहीं रहे। नहीं, इन सब ने खराबी पैदा की है ना सब, वो तो हमने मान लिया। ये डंडे तो से अब मिलने के लिए तो वो तैयार ही नहीं है। डंडे से भी इकट्ठे हो सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसी चीज होती है तो डंडा फेरना चाहिए इमरान खान को कि बैठो, सबको फेरना चाहिए। वो तो तैयार है ना। बाकी नाज साहब, आपको ये नहीं पता वो भी तैयार नहीं, सारे तैयार है ना, वो हुकूमत लेने के लिए तैयार नहीं है। ये नवाज शरीफ, उन्होंने तो नॉमिनेट कर दिया ना शहबाज शरीफ को अपना वजीर आजम। क्या बातें करते हैं साहब नाज साहब। कुछ बातें अपने मार्फत की होती हैं जो आप करना नहीं चाहते। नवाज शरीफ ने कहा वो तो वजीर आजम बनने के लिए आया था, किधर गया वो हमारा तल्लक नहीं है उससे। जी जी पाशा साहब, ऐसे है कि जैसे भी बने गवर्नमेंट बननी चाहिए। इस वक्त हमारा देखें 9 मार्च को हमारा मुआयना आखिरी वो आ रहा है, तो रिव्यू, IMF रिव्यू, तो उसमें देखें हमने अपनी मईशत को पहले गिरी हुई है, अब थोड़ा सा वो अपने पाँव बैठी है, खड़ी नहीं हुई, बैठी है, लेकिन गिर नहीं रही अब। तो ऐसा ना हो कि दोबारा गिर जाए, लिहाजा उसमें हर जमात को अपनी आन और ईगो को कुर्बान करके आना चाहिए। और ये इसीलिए मैंने कहा चाहे डंडा फेर के लाओ, इकट्ठा करो, उठाओ एक जगह। वो फोर्सफुली तो नहीं, लेकिन आप उनके दरमियान भी पीटीआई में भी अच्छे लोग होंगे, कुछ तो होंगे। उसका लीडर चाहे उनका जैसा भी है, लेकिन उनके कुछ लोग अच्छे हैं कमान में, जैसे उनके कमाल है यार। आप इमरान खान को कह रहे हैं वो लीडर सही नहीं, वो इमरान खान तो मतलब उसका जो स्टाइल रहा है, हर वक्त लड़ाई, मुंह से बद कलामी, बद जुबानी, लड़ाई झगड़ा, मैं ना मानूं। वो पाशा साहब ने इतनी खूबसूरत कोई लीडर मिसने वो पीछे से वार करते हैं, वो सामने आके वार करता है, इसलिए आपको बुरा लगता है। एहसान साहब, बेसिकली आपके लोग मंसूर उनको वोट डाले, मंसूर अफरीदी साहब हमारे साथ लाइन पे हैं, उन्हें भी शरीक ना करें। मंसूर अफरीदी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। हमारी बात हो रही थी कि क्या ये जो आने वाली हुकूमत है ये कोई मुआशी बेहतरी की सूरत पैदा कर सकेगी। तो हमारे माहिरीन, जिनमें सलीम अख्तर साहब हैं, लियाकत अली साहब हैं और एहसान नाज साहब हैं, इन सब का इस बात पर इत्तेफाक है कि सबको मिल के तो कोई पॉलिसी बनानी चाहिए और फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। जबकि मेरा नुक्ता नज़र ये था कि सब तो इकट्ठे बैठने को तैयार हैं, इमरान खान साहब जो हैं वो तैयार नहीं हैं। वो पहले भी तैयार नहीं थे किसी को साथ लेकर चलने के लिए, और वो अब भी तैयार नहीं हैं। तो आपकी इनटेक इसमें क्या है?
शुक्रिया पाशा साहब वंस अगेन मुझे अपने प्रोग्राम पे बुलाने का और अपना ओपिनियन शेयर करने का। एक्चुअली जो आपकी बात है और जो इनकी बात है वो तो अपनी अपनी जगह पे अगर हम देखें दोनों सही है। जब तक सब इकट्ठे नहीं होंगे और एक माशी प्लान, और माशी प्लान भी कोई 5 साल का नहीं, हमें कोई 15 साल का बनाना पड़ेगा। अभी आप जिक्र कर रहे थे कि हमें 25 अरब डॉलर देने हैं। ये 25 अरब डॉलर तो हमने इस साल देने ही देने हैं। हमने तकरीबन जो 4 से 5 अरब डॉलर है, अभी खबर में एक पढ़ रहा था कि जो जनवरी में हमने करंट अकाउंट सरप्लस कर दिया था, मतलब हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो गैप था वो कम होके प्लस में हो गया था, अब वो दिसंबर में, अब वो जनवरी में दोबारा बढ़ गया है। तो ये सिर्फ 25 अरब डॉलर के कर्जे नहीं है, ये इसके साथ जो डेफिसिट है वो 30 अरब डॉलर। ये पैसे कहाँ से आएंगे? और बदकिस्मती से हमारे खजाने में जो पैसे पड़े हैं वो कोई 7-8 अरब डॉलर है। तो ये अब दोबारा मांगे तांगे की चीजें लानी पड़ेगी। और हमें बदकिस्मती से हमारा जो स्ट्रक्चरल जो इकोनॉमी का जो साइज है वो इस नहज पे आ गया है कि अब हमें एक ऐसा वजीर आजम चाहिए जो कि लोन ले सके, जो कि कर्जा ले सके, जो कि सऊदी अरब के सामने कहें कि मुझे कर्जा दें, जो के सामने जाके कहें कि मुझे कर्जा दें, जो कि दुबई के सामने कहें हमें कर्जे वाला वजीर आजम चाहिए। अब हम उस नहज पे आ गए हैं कि हमने अभी ये नहीं सोचना, ये तो हम पहले की सोचने की बात है कि हमें कोई इंडस्ट्री लगाएं, कोई मोबाइल की फैक्ट्री लगाएं, कोई गाड़ियों की फैक्ट्री। देखें ना, गाड़ियां भी जो यहाँ बनती है वो भी असेंबल्ड है, मैन्युफैक्चर्ड नहीं है। हमारा इंपोर्ट बिल देखें वो कोई 70-80 अरब डॉलर बनता है, एक्सपोर्ट हमारा सिर्फ 30 अरब डॉलर बनता है। तो ये जो गैप है ये तो हमेशा रहेगा, ताकि तो कोई ऐसी हमारी अल्लाह इनको अकल दे हमारे सियासतदानों को कि ये सारे इकट्ठे हो जाएं। और 15 साल सर मैं कह रहा हूँ, 10 साल मियाँ साहब, बड़े मियाँ साहब ने 10 साल का कहा था, मैं 15 साल का कह रहा हूँ कि 15 साल तक एक आउटलाइन पॉलिसी जाए कि पाकिस्तान को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जाए, ताकि जो हमारा इंपोर्ट बिल है वो कम हो, डैम्स बनाए जाएं। हमारा सबसे बड़ा इंपोर्ट बिल 25 अरब डॉलर तेल का है जो बिजली बनाने के लिए। तो हमारे जो डैम है वो भी सियासत की नजर हो गए, ताकि कालाबाग डैम हो या अमीर बादशाह डैम हो, उस पे काम की जो स्नेल जो रफ्तार होती है, बड़ी आहिस्ता रफ्तार, उस पे काम हो रहा है। तो पॉलिटिशियंस को तो मुझे लग नहीं रहा, लेकिन मेरी जो अपनी अंडरस्टैंडिंग है और जो मैंने पढ़ा है और जो मुझे इत्तलात आई है कुछ, कि जो सारे पार्टियां थी वो तो बड़े 2-3-4 दिन पहले वो आराम से बैठ गए थे। उन सब ने कहा हमें तो सूबाई हुकूमतें मिल गई हैं। मियाँ साहब को 2018 के बाद पहली दफा फिर पंजाब की हुकूमत मिली, पीपल्स पार्टी सिंध लेके बैठ के खुश हो गई केपी में। तो वजीर आजम के लिए दौड़ शोड़ जो है वो खत्म हो गई कि यार एस्टेब्लिशमेंट जाने और वजीर आजम जाने, ये एक इनकी हो गई थी 4-5 दिन पहले। फिर इनको एक मैसेज बड़ा सख्त सा भिजवाया गया और उनको कहा गया सबको कि ये नहीं हो सकता कि आप मुल्क को इस तरह छोड़ दें और अपनी सूबाई हुकूमतों में फंड्स लगाएं और तरक्याती कम करें, वरना ये इलेक्शन फिर कलदम भी हो सकता है। और आपको खूब पता है कि सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन के हवाले से एक पिटीशन भी चल रही है और सुनवाई भी हो रही है। तो अब ये सीरियस हो गए दोबारा, और अब आपको नजर आ रहा है कि पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी ने मुज़ाकरात दोबारा तेजी से शुरू कर दी, क्योंकि इनको पैगाम भिजवा दिया गया है कि आप जो हैं ये वज़ीर आज़म बनने के और वफाकी हुकूमत, ताकि मुल्क की मसाइल हल हो। जहां तक आपने इमरान खान साहब की बात की, तो बदकिस्मती है ये बात, पाशा साहब मैं आपसे काफी हद तक एग्री करता हूं कि इमरान खान साहब का जो रवैया है या जो उनका वोट बैंक तो बहुत ज्यादा है। मैं जिस सूबे में बैठा हूं यहाँ पे इनका 99% वोट बैंक है, लेकिन उनके जो उनका बिहेवियर है या जो उनका पॉलिटिकल स्टेचर है वो स्टेबल नहीं है। वो आज कुछ और लाएमल पे बात बताएंगे, कल कुछ और कहेंगे। आपने देख ही लिया जिन मौलाना साहब को इन्होंने 22 साल डीजल के अलकाबात से नवाजा, आज उन्हीं के साथ जाके मिल गए और अब वो मौलाना साहब डीजल से अतर बन गए। तो ये है, अगर इमरान खान साहब की रवैयों में जरा बेहतरी आ जाए और वो इस रिकन्सिलेशन की तरफ आ जाए, तो जो मुल्क के पेचीदा मसाइल हैं इस पर कुछ बात हो सके और बढ़ा जा सके।
جی جی صاحب میں افریدی صاحب کی بات کو کنٹینیو کروں گا. جی دیکھیں یہ جو سیاست میں رویہ نا ہم لوگ ایسی بات کر دیتے ہیں جس سے پارٹیاں اور ریجڈ ہو جاتی ہیں. سیاست میں کہیں بھی فل سٹاپ نہیں ہے. آج کل آپ نے ان کو ڈیزل کہا, انہوں نے یہودی ایجنٹ کہا, تو دے بوتھ شوڈ اوپن دیئر ڈورز فار ریکنسیلیشن. اسی طرح ان کو اگر انہوں نے ڈاکو کہتے رہے ہیں, وہ اس کو مطلب ساری عمر یہودی ایجنٹ کہتے رہے یا نکما کہتے رہے, وہ تو ہے نا, وہ نکما تو ثابت ہو گیا نا. وہ دیکھیں نکما تو اعداد و شمار ثابت کر دیں گے جس کو, لیکن نکمے کو لوگ ووٹ ڈال رہے ہیں. آپ ان کو نکما کہیں, لوگ ووٹ ڈال رہے ہیں. نہیں, ووٹ ملنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ کامیاب ہے. اچھا, آپ یہ دیکھیں کہ جماعت اسلامی کو ووٹ نہیں ملا, لیکن جماعت اسلامی کی جو مطلب خصوصیات ہیں, ان کے لوگ اچھے ہیں, ایماندار ہیں, قابل ہیں, وہ تو ہم ریجیکٹ نہیں کرتے. سراج الحق صاحب نے استعفیٰ کیوں دیا؟ وہ بات کی بات. پاشا صاحب وہی پاشا صاحب میں آپ کو سیکنڈ کرتا ہوں ووٹ ڈالنے پہ. ووٹ کوئی ایسی چیز نہیں ہے. اگر یہی بیسیکلی ڈیلیوری اینڈ گڈ گورننس اینڈ مینجمنٹ. جمہوریت کس کا نام ہے؟ اس کو بھی چھوڑ دیں, کا نام نہیں ہے, آپ چھوڑ دیں جمہوریت کو. نلاکی کا نام نہیں ہے جمہوریت. جس کو زیادہ ووٹ ملے وہی جمہوریت. کے آدمی کو ہم حکومت دے دیں اور وہ بچوں کی طرح اس کے ساتھ کھیلتا رہے, قطر ایسا نہیں ہوگا. ہمیں ایسی جمہوریت ہرگز نہیں چاہیے جو ملک کے لیے نقصان دہ ثابت ہو. اور پی ٹی آئی اور عمران خان من حیث الجماعت اور من حیث اللیڈر یہ نلائق اور پاکستان کے لیے خطرناک ثابت ہو چکے ہیں. جی افریدی صاحب مکمل کیجئے بات. پاشا صاحب, احسان صاحب نے بھی بڑا, میں ایگری کرتا ہوں کہ جو ووٹ ہے اس کا ایک طاقت ہے اور اس کی ایک رسپیکٹ ہے, لیکن ہم نے تو یہی سوچا, ہم نے تو یہی سوچا ہے کہ وہ جب بھی بات ہوتی ہے پی ٹی آئی کے دوستوں سے تو وہ کہتے ہیں کہ پی کے میں کسی کو دوسری بار بھی حکومت نہیں ملی, ان کو تیسری دفعہ ملی ہے, یہ کچھ کر رہے ہیں, کچھ مقبولیت ہے تو اس لیے ووٹ مل رہے ہیں. لیکن ہمارے پی ٹی آئی کے دوست یہاں بھول جاتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو 10ویں دفعہ سندھ میں مل رہا ہے اور ابھی 4تھی دفعہ ملا ہے. تو کیا پیپلز پارٹی دنیا پاکستان کی نمبر 1 جماعت ہے؟ کیا پیپلز پارٹی کی جو گورننس ہے وہ بہترین رول ماڈل ہے کہ ان کو سندھ میں 4تھی دفعہ اقتدار مسلسل اور سن لیں 10ویں مرتبہ یہ الیکشن جیتنا these words are for you not for me. نہیں, وہ کہہ رہے ہیں please listen no. جی carry on. جی افریدی صاحب. جی تو پیپلز پارٹی کو سندھ میں اگر حکومت مل رہی ہے تو پھر پی ٹی آئی والوں کو یہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے کہ بھئی پیپلز پارٹی, اس کا مطلب ہے پیپلز پارٹی تو پھر بہترین پارٹی ہے. زرداری صاحب ایک ویژنری لیڈر ہیں, آنیسٹ ہیں اور بڑے کمپیٹنٹ ہیں, اس لیے لیکن افریدی صاحب وہاں پہ یہ ہے, یا آپ ووٹ کی دلیل کو چلیں یا آپ ووٹ کی دلیل کو چلیں کہ جس کو ووٹ زیادہ ملے گا, ووٹ کی نہ ووٹ کی نہ کوٹ کی اور نہ ہی زرداری صاحب کی, اور دلیل ایکچولی آپ کی گورننس ہے اور آپ کی ڈیلیوری ہے. آپ نے کیا ڈیلیور کیا؟ ڈیفینیٹلی صاحب بولے نا, آپ کیا ڈیلیور کیا ہے جن کی آپ ایڈوکیسی کر رہے ہیں. بہت وائز ہیں آپ, ان کا سیاسی میں نے پہلے بھی یہ کہا ہے اوپر آ چکا ہوا. لیاقت صاحب نے اگر مجھے اجازت سے ذرا پوچھے نا کہ کیا ڈیلیور کیا ہے ان کے لیڈر نے, نلائق ترین ثابت ہوا. سب سے پہلے معیشت کو وہ ڈبونے پر, سب سے پہلے تو میں بار بار آپ سے یہ ریکویسٹ آپ نہیں, آپ کا سوری آپ کا ان سے تعلق نہیں ہے. آپ ابھی وقفے بعد نا بٹھاتا ہوں میں ان کو جن کا ان سے تعلق ہے, آپ بات کر اچھا جی اپنے آپ بتا دیجئے سر, اپنے جو انہوں نے افریدی صاحب نے جو باتیں کی ہیں بہت مبنی بر حقیقت, معقول آدمی ہیں وہ, بہت خوبصورت اور بڑی فیکچول باتیں کی ہیں انہوں نے. اور جس طرح خاص طور پر اب ہم چونکہ معیشت سے تھوڑا سا میں باہر آ جاؤں, چونکہ میرا تو سبجیکٹ ہی وہ تھا, اس لیے میں ابھی تک اس پہ اوپر چل رہا تھا کہ اس کے بغیر ہمیں نہیں آ, لیکن بیسک بات وہی ہے کہ وہاں پر بھی آنے کے لیے پارٹیوں کا اکٹھے ہونا ضروری ہے, ایک مضبوط حکومت کا بننا, اور ایک ایسی خواہش مند وہ حکومت ہو کہ جو 5 سال کے لیے بنے, 5 سال بننا رہنا اور وہ ڈیلیور کر سکے, اور ڈیلیور کر سکے. اب میرا خیال ہے کہ اگر ڈیلیوری کی بات کرتے ہیں تو اگر یہ تینوں مل جاتے ہیں تو ڈیلیور ہو جائے گا. کہیں نہ کہیں مطلب یہ ہے کہ خدا نے کیا تو بہتری ہو. ناظرین
آپ ہمارے شریک گفتگو لوگوں کی گفتگو سن رہے ہیں. یہ گفتگو جاری رہے گی. ہم ایک شارٹ بریک پر جا رہے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین ویلکم بیک. ہم بات کر رہے تھے کہ جو نئی حکومت بننے والی ہے وہ کیا اکنامک ٹرن اراؤنڈ دے سکے گی. تو اس میں ایک بات ہمارے ماہرین نے یہ ثابت کی کہ کوئی اکیلی جماعت اس لائق نہیں ہے اب جس طرح کے حالات برے ہیں کہ وہ پاکستان کی معاشی صورتحال کو بہتر کر سکے. اس کے لیے اجتماعی کاوش کی ضرورت ہے. پھر اس میں یہ بھی طے ہوا کہ جو پی ٹی آئی اور ان کے لوگ ہیں وہ کیونکہ نان کوآپریٹو اور ہر وقت لڑائی جھگڑے میں رہتے ہیں تو ان کا تو نظر آ رہا ہے کہ وہ شاید شامل نہ ہوں. ہمیں ان کے بغیر ہی معاملات کو آگے لے کے چلنا ہوگا. تو آئیے ہم لیاقت علی صاحب, تو پی ٹی آئی تو اس نے تو بتا دیا کہ ہم شامل نہیں ہو رہے. دیکھیں جیسی بھی یہ مینڈیٹ ہماری قوم نے جو تمام جماعتوں کو دیا وہ بڑا منقسم, جی بالکل ٹھیک ہے. اس کے عوض جو گورنمنٹ بنے گی وہ تو کولیشن کے بغیر بن ہی نہیں سکتی, ٹھیک ہے. کوئی ایک جماعت ہاں نہیں بیٹھنا چاہتی, ماشاءاللہ وہ بیٹھیں, اپوزیشن میں بیٹھیں اور اچھی اپوزیشن تعمیری کردار ادا کریں. لیکن پاشا صاحب اکنامک سٹیبلٹی تبھی آنی ہے پہلے پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے. تو پولیٹیکل سٹیبلٹی یہ اس کا باپ جو ہے نا, آپ کی پولیٹیکل جو سٹیبلٹی ہے اس کے باپ جو ہے نا معاشی طور پہ وہ سٹیبل ہو سکتا ہے ضروری ہے. ناز صاحب اب میری اس پر تو کنسنسس ہو گیا نا کہ کوئی اکیلی جماعت پازیٹیو حکومت. آئی ایگری وتھ ٹو یو, وائی آئی ٹاکنگ بار بار. جی جی جب ایک بات کہ جب تک یہ سارے اکٹھے نہیں ہوں گے ہمارے مسائل حل نہیں ہو سکتے. بے روزگاری کا خاتمہ نہیں ہو سکتا. یہ جو ہم مر رہے ہیں نا بھوک سے, یہ ختم نہیں ہو سکتی. اب جیسے کہ سلیم صاحب نے فرمایا ہے, کیونکہ وہ اکانومی کو سمجھتے ہیں, وہ ایف بی آر میں رہے ہیں اور وہ ان لٹیروں وڈیروں کے ان باتوں کو بھی سمجھتے ہیں یہ ٹیکس کہاں سے بچاتے ہیں. چونکہ میں سندھ میں کافی عرصہ رہا, کیونکہ یہ ٹیکس قوم کو نہیں دیتے. جب ٹیکس نہیں ملے گا, کیونکہ جو بھی حکمران اب عوام سے یا ان لوگوں سے کہ جنہوں کو ٹیکس دینا چاہیے ان سے ٹیکس نہیں لے گا, یہ کامیاب. کیونکہ اب یہ کیا ہوتا ہے کہ نون لیگ ہے, یہ کہتے ہیں یہ صنعت کار سرمایہ دار یہ وڈیرے ہمارے ساتھ ہیں, ہم ان سے ٹیکس نہیں لیتے. یو کین سی کہ یہ ابھی ٹیکس جو لگنا چاہیے زمینداروں پہ لگا, وہ ٹیکس نہیں لگا جو کہ لگنا چاہیے. پہلے وہ زمانہ اور تھا کہ فصل کم ہوتی تو اب تو اتنے زیادہ جھاڑ ہے جس کی انتہا نہیں ہے. اچھا مجھے ایک بات بتائیے احسان ناز صاحب, یہ 9,200 ارب روپے کی جو ٹیکس کلیکشن ہے یہ کہاں سے ہو رہی ہے؟ یہ صنعت کار ٹیکس نہیں دے رہے, نہیں اگر لوگ ٹیکس نہیں دے رہے, یہ 9,200 ارب روپے کی ٹیکس کلیکشن پاشا صاحب میری بات سنیں, اس سے 10 گنا زیادہ ہو سکتی ہے, اس سے 10 گنا زیادہ ہو سکتی ہے اگر ہمارا محکموں کا سسٹم. اور ہم لوگ دیکھو میری بات سنیں, میں ایک گزارش کرتا ہوں, اب مار روڈ ہے وہاں پہ نہیں, ہم اس میں ڈیٹیل میں نہیں جاتے. جیسے میاں لیاقت صاحب نے کہا کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی ضروری ہے اکنامک سٹیبلٹی کے لیے, تو آپ اسی پہ بات کر رہا ہوں. اگر مجھے آپ اگر مجھے کرنے کا موقع دے تو میں بات اسی پہ کر رہا ہوں. تو آپ تو وہ درمیان میں آ جاتے ہیں, بسم اللہ, ہم کہتے ہیں ویلکم, ہم تو یہ چلتے ہیں, کوئی بات نہیں. سب سے بڑی جو بات ہے نا, اس میں حکومت اور اپوزیشن دونوں مل کے کردار ادا کریں اور سموتھلی کریں, وہاں پہ اس معاملے میں لڑائی جھگڑا نہ ہو. جس طرح آپ نے کہا نا کہ شہباز شریف نے کہا تھا یا ہمارے ساتھ کام کر لو, کام نہیں کر لو. تو اب اگر وہ کہیں تو وہ نہ کریں تو دیکھا جائے گا. تو وہ کہہ رہے ہیں, بات تو سنو, کہہ رہے ہیں کہ بھائی حکومت بن لینے دو, اتنی ٹھنڈا کر کے کھاؤ, گرم گرم نہ کھاؤ, منہ جل جائے گا. کیونکہ اب وہ بات نہیں رہی. اگر مولانا فضل الرحمان سے بات ہو سکتی ہے, یعنی باہر کے, اس کی کتنی سیٹیں ہیں, اگر شیرانی سے ہو سکتی ہے, اگر وحدت المسلمین سے ہو سکتی ہے, اگر سنی اتحاد سے ہو سکتی ہے, تو باقی جماعتوں سے کیوں نہیں؟ اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے عمران خان صاحب کا کہ وہ یعنی ایک 1.5 سیٹ والوں سے مذاکرات کر رہے ہیں, اور جنہوں نے حکومت بنانی ہے, جن کو عوام نے مینڈیٹ دیا ہے, ان سے مل نہیں رہے. اس کی بیک گراؤنڈ سنیں نا, کہ یہ چور ہیں. عمران خان میں آپ کو ایک گزارش کرتا ہوں, اگر سنیں تو آپ کو سمجھ آئے گی. تو آپ تو سنتے ہی نہیں, سمجھنا کیا آپ نے. میری گزارش یہ ہے کہ جس کو میں کل تک کہہ رہا ہوں یہ چور ہے,
اور وہ انہوں نے اس کو چور ثابت کر دیا کہ یہ گھڑی چور ہے. یہ جنہوں نے کھربوں روپے لوٹے وہ چوری سے واپس آ گئے, عدالتوں نے ان کو فارغ کر دیا. پہلے عدالتوں نے ان کو چور بنایا, ڈاکو بنایا, ڈکیت بنایا, بھاگنے والا بنایا, ہر چیز بنایا, انہوں نے فارغ کر دیا. اب مجھے یہ بتائیں, آج ذوالفقار علی بھٹو کا کیس جو لگا ہوا تھا وہ فارغ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ انہوں نے یہی کہا جی عدالتی قتل ہوا ہے, ہم اس پہ عمادت کا ہے, بات ختم ہو گئی. اچھا, عدالتیں تو ہماری یہ ہیں. اب جس چیز کا ذکر انہوں نے کیا, ابھی عدالت میں ایک کیس لگا ہوا ہے الیکشن کے بارے میں. اب وہ جس نے درخواست دی وہ بھاگ گیا ہے, اس کو ڈھونڈ رہے ہیں کہ پکڑو اس کو, یہ ہمیں ایک طریقہ مل گیا ہے کہ اس کے ذریعے ہم فارغ ہو. افریدی صاحب, اب بچوں بہت خوبصورت بات, اب بچوں قابو آ گئے ہو, اب تم اس سے نہیں نکل سکتے. یہ تحریک انصاف اپوزیشن بھی ہوگی, نون لیگ اور پیپل پارٹی جن کا پہلے 6 ماہ پہلے مواد ہے, یہ ساری نورا کشتی اس کر رہے ہیں. ساری باتیں سارے پہلے طے ہیں, صدر کون ہوگا, سینٹ کا چیئرمین کون ہوگا. اچھی بات ہے نا, میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی لوگوں کی, یہ اچھی بات لوگوں کے جمہوریت میں پہلے چیزیں طے نہیں ہوتی. جمہوریت میں تو ہوتا ہے کہ جو لوگوں کو 6 ماہ پہلے سے, میں نے اسی فورم پر مختلف پروگرام میں کہا ہے کہ نیکسٹ صدر زرداری ہوگا, ٹھیک ہے, اسپیکر ان کا ہوگا. برائی کیا ہے؟ وہ تو برائی کی میں بات بتا رہا ہوں. برائی یہ ہے کہ لوگوں کو دھول نہ ڈالیں. کیوں کر رہے ہیں آپس میں مذاکرات؟ بات ختم ہو گئی. آؤ بھائی. افریدی صاحب, آپ نے گفتگو سنی, پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ آپ کو کیا نظر آ رہی ہے؟ کیونکہ عمران خان صاحب نے تو کہہ دیا کہ میں اسمبلی نہیں چلن دینی, اور ان کے رویے پہلے بھی یہ رہے ہیں, میں نہ مانوں, میں نہ کھیڑاں گا نہ کھیڑن دیاں گا. تو اب اگر عمران خان صاحب اس یہ بات ہم آپ سے پہلی دفعہ سن رہے ہیں کہ اس نے کہا اسمبلی, انہوں نے کہا ہم ڈٹ کے اپوزیشن کریں گے. ہاں تو وہی مطلب ہے, چلن نہیں دیا. یہ کیا مطلب؟ آپ آ جائیں اپوزیشن میں. جی میں آپ کو ابھی گھنٹہ پہلے کی خبر دے دیتا ہوں, آپ کو پتہ چل جائے گی کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی. جو چیئرمین پی ٹی آئی ہیں گوہر علی, انہوں نے مطالبہ کر دیا الیکشن کمشنر سے کہ آپ استعفیٰ دے دیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کتنی اسٹیبلٹی لانا چاہتے ہیں. وہ بڑی دیر سے کر رہے ہیں جی, نہیں نیا, وہ بڑی دیر سے کر رہے ہیں, کمال کرتے ہیں آپ. جی, جب آپ نے الیکشن کمشنر کو ڈاؤٹ فل کر دیا ہے, اس کا مطلب الیکشن صحیح نہیں ہوئے, اور جب الیکشن صحیح نہیں ہوئے تو جب اس کی آئندہ لیجسلیشن ہوگی وہ کیسے صحیح ہوگی. اور دوسری بات, آپ نے نا چھوٹی چھوٹی پارٹیوں سے جو اتحاد اور بات والی پی ٹی آئی کی, وہ بھی بڑی صحیح کی. اور اس میں سب سے انٹرسٹنگ سر ہے مولانا فضل الرحمان صاحب. مولانا فضل الرحمان صاحب کا مطالبہ ہے کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی اور خوب ہوئی ہے, لیکن اس میں ایک فنی اور مذاق خیز بات یہ ہے کہ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ الیکشن کی دھاندلی پنجاب میں ہوئی ہے یا سندھ میں ہوئی ہے, وہ کہہ رہے ہیں الیکشن کی دھاندلی کے پی کے میں ہوئی ہے, جہاں پر پی ٹی آئی جیتی ہے. جی ہاں, اب یہ دونوں مل کے مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ الیکشن کی دھاندلی آپ نے کی ہے, پی ٹی آئی نے کی ہے دھاندلی. وہ اب یہ مل کے یہ جا کے اپوزیشن میں دونوں بیٹھیں گے اور یہ تحریک چلائیں گے. اب ان کا حال تو یہ پوزیشن ہے. اس جگہ میں آپ کو ایک درست کر دوں. انہوں نے اگر یہ کہا ہے نا کہ یہ دھاندلی ہوئی ہے, انہوں نے بلوچستان سے بھی الیکشن لڑا ہے, انہوں نے سندھ سے بھی الیکشن لڑا ہے, پنجاب سے بھی الیکشن لڑا ہے. آپ بات یہ مت بھولیں کہ ابھی دوبارہ جو گنتی ہوئی ہے نا, اس میں بھی آزاد امیدوار کنڈی جیتا اس کے بیٹے سے. تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ صرف یہ بات کر رہے ہیں, وہ اوور آل بات, کیونکہ بلاول بھٹو کی زرداری میں بھی ان کا امیدوار تھا. سر ان کا خود انٹرویو میں نے سنا ہے, اس میں انہوں نے کہا کہ دھاندلی کیسی ہوئی ہے کہ پی ایم ایل این جو 2018 میں کہیں پہ بھی نہیں تھی, ان کو پنجاب حکومت ملی, ان کو بلوچستان ملنے والا ہے وزیر اعلیٰ, اور ان کو پی ایم شپ ملنے والا ہے. یہ گلا کس پہ کرنا چاہیے؟ یہ تو الیکشن کروانے والوں پہ اور ان لوگوں جو اقتدار دیتے ہیں. جی, اسی کی میں بات کر رہا ہوں. کرو. پیپلز پارٹی کو سندھ میں حکومت ملی, بلوچستان میں کوalition بننے جا رہے, اور آصف صاحب جو ہے وہ پریزیڈنٹ بننے والے. ایم کیو ایم جو ہے کراچی میں واپس اپنی سیٹیں لے لی. پی ٹی آئی کو پورا کے پی کے سویپ آپ نے کرا دیا. وہ یہ خود کہہ رہے ہیں دھاندلی تو میرے ساتھ ہوئی ہے. میں کے پی کے میں جو سیٹیں جیتا تھا, جو کے پی کے میں میری حکومت تھی, اکرم خان دورانی صاحب بنو سے یہ ہار گئے, ڈی آئی خان سے یہ ہار گئے. اور انٹرسٹنگلی جب میں یہاں سے پوچھتا ہوں لوگوں سے کہ بھئی جو مولانا صاحب کی بڑی سیٹ تھی ڈی آئی خان کی, اکرم دورانی کی بنو کی سیٹ تھی, امیر حیدر ہوتی جو مردان ہمارے حلقے سے, انہوں نے آج تک الیکشن نہیں ہارا, وہ پہلی دفعہ ہارے ہیں الیکشن ایم پی اور ایم این اے کا. تو لوگ مجھے جواب
ہیں کہ یہ جی ان کے ووٹ نہیں تھے، یہ عمران خان کا ووٹ تھا. عمران خان نے مولانا کو بھی ہرایا، اکرم دورانی کو بھی ہرایا، امیر حیدر ہوتی کو بھی ہرایا، پرویز خٹک کو بھی. تو پھر میرا سوال ہوتا ہے کہ کیا عمران خان جو ہے نور عالم سے کیسے ہار گیا پشاور میں؟ عمران خان کا اپنا کینڈیڈیٹ تیمور جگڑا وہ کیسے ہار گیا؟ وہاں پہ عمران خان کہا گیا. اس کا مطلب ہے کہ جہاں بھی آپ کو ایک طرف آپ ہو جائیں، اگر دھاندلی ہوئی ہے تو یہ پھر ایک چترال سے کراچی تک ہوئی ہے. پی ٹی آئی کی سیٹیں کے پی میں اتنی نہیں بنتی تھی جتنی نظر آ رہی ہیں، اور مولانا صاحب یہی کہہ رہے ہیں. اب کیونکہ الیکشن ہو گیا ہے، اب یہ راگ الاپنا ہم ختم کر دیں، یہ فارم 45 فارم 47 اور آ کے بیٹھے ملک کے لیے پالیسی لائن بنائیں اور سب جو ہے ملک کے لیے کام کریں. یہ نہ کہیں کہ جی مجھے موقع دیں. دیکھیں افریدی صاحب، موقع ملے کبھی کبھی. نو ڈاؤٹ جو آپ فرما رہے ہیں درست ہے. دیکھیں ایک بات تو یہ ہے کہ انٹرنیشنلی ہمارے الیکشن کے اوپر بڑی انگلیاں اٹھی ہیں، اس کو بھی سیٹسفائی کرنا ضروری ہے. دوسرا، میں نے 2-3 بار کبھی اپنی زندگی میں، مطلب بہت پہلے 2-3 بار میں پریزائڈنگ آفیسر رہا ہوں. فارم 45 اس وقت بھی تھا، آج بھی ہے، اور وہ بڑا ہی مقدم فارم ہے. ٹھیک ہے. ان دی سینس کہ وہ سے رزلٹ، اب تو اور طرح کے طریقے واردات آ گئے ہیں، ای وی ایم آ گیا، الیکٹرانک آ گیا، ایس ایم ایس آ گئے. میں اس وقت بھی ڈیوٹی دی جب فزیکلی ہم رزلٹ لے کے جاتے تھے، اپنے ریٹرننگ افسر کے پاس جمع کرواتے تھے. تب اس وقت بھی لوگ اپنے حلقے میں بیٹھے، جو ایم پی اے ہوتا تھا اس کا جو پولنگ ایجنٹ ہوتا تھا ہمارے پاس بیٹھا ہوتا تھا، وہ کہتا تھا جی ہمیں فارم دیں. ہم باؤنڈ تھے ایک کاپی جو ہے نا اس کو اٹیسٹڈ کر کے، سیم طریقہ جو آج رائج الوقت ہے اسی وقت وہ لے جاتے تھے. وہ ہم رزلٹ اناؤنس ہونے سے پہلے اس سیٹ کا، پرٹیکولر ایم این اے یا ایم پی اے کا رزلٹ اناؤنس ہونے سے پہلے، چونکہ اس وقت ایمانداری سے ہر پریزائڈنگ افسر سے دیے جاتے تھے، شیٹ دی جاتی تھی فارم 45 کی، اور وہ جا کے ان کا بندہ بیٹھا ہوتا تھا مینولی، اور وہ جمع تفریق کر رہے 23 نمبر پولنگ بوتھ سے اتنے ہمارے، اتنے تیر کے، اتنے شیر کے. لہٰذا ریٹرننگ افسر سے پہلے وہ سیٹ اناؤنس ہو چکی ہوتی تھی. آج بھی وہ فارم 45 ہیں، ان کو لے کے آپ اپنا یہ فارم 45 سر بہت اچھی بات کر رہے ہیں. فارم 45 کس نے بتایا لوگوں فارم جس نے بھی، ہمیں تو کسی کو پتہ ہی نہیں تھا. نہیں وہ فارم 45 تو دیکھیں، میں نے کہا کہ یہ میں آج سے 25 سال پہلے کی بات پریزائڈنگ افسر رہتا رہا ہوں 2-3 بار، تو اس وقت بھی یہی تھے، یہی آج ہے. اس کی بیس پہ ہم اپنا رزلٹ کمپائل کر سکتے ہیں. ہاں جس حلقے میں، جیسے ایم کیو ایم ہے، وہاں پہ انہوں نے کسی مخالف کا پولنگ ایجنٹ ہی نہیں بیٹھنے نہیں دیا. ٹھیک ہے، وہاں آپ کیا کریں گے؟ وہاں پرابلم ہے. جہاں آپ کا پولنگ ایجنٹ ہی نہیں، پتہ نہیں اندر آپ جس کو مرضی، جس کے مرضی ٹھپے لگا لیں. اور آپ کی بات لیاقت علی صاحب بہت پیاری ہے کہ یہ اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں اور ہوتے رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم پورے پروسیس پہ کاٹا ڈال دیں. نہیں، اس میں میری ایک گزارش ہے، جس جگہ پہ کسی کو ڈاؤٹ ہے وہ فارم 45 کے مطابق اکٹھا کرے اور الیکشن کمیشن میں جائے. اگر وہاں ریجیکٹ ہوتا ہے پھر وہ ٹریبیونل بنے جائیں. نہ ہی سڑکوں پر آنے کی ضرورت ہے اور نہ شور مچانے کی ضرورت ہے. اگر بعد میں شور مچائے تو یہ قومی اسمبلی میں، صوبائی اسمبلی میں چاہیں، ویلکم. یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے. آپ نے بہت اچھی بات کہی. تو پھر یہ پی ٹی آئی والوں کو آپ کہیں نا کہ دھرنے نہ دیں. میں نے اپنے پروگراموں میں کہا ہے بھائی، میں اب بھی میں ان کو میسج دے رہا ہوں کہ یہ آپ جنگ ایوانوں میں لڑیں، کورٹ میں لڑیں، الیکشن کمیشن میں لڑیں، اور پروسیس کو آگے بڑھنے دیں. اور انہوں نے کہا ہے اپوزیشن بیٹھے بڑھا رہے ہیں، آپ تو خام خام لڑتا. نہیں وہ کہتے کچھ، انہوں نے کہا ہے نہیں، انہوں نے کہا ہے ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے. آپ ان کو اپوزیشن سے بھی بگا رہے ہیں. ہم پروگرام کے آخر کی طرف بڑھ رہے ہیں. میرا اب آپ سے سوال یہ ہے کہ یہ حکومتیں بن گئیں، اب سب سے اہم جو مسئلہ، سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ آئی ایم ایف ہے. آپ کیا دیکھ رہے ہیں سلیم اختر صاحب کہ آئی ایم ایف کے پاس اگر ہم جائیں گے مارچ کے بعد، اپریل میں فیصلہ کرنا ہوگا کہ جانا ہے کہ نہیں جانا، تو کیا ہم آئی ایم ایف کے پاس جا کے اس کی شرائط ماننے بغیر کیا ہم معیشت میں کوئی بہتری لا سکیں گے؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ نے فرمایا ہے کہ آئی ایم اس کے بغیر ہم بہتری لا سکیں گے، ہم قطعاً نہیں لا سکتے. اوکے.
اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک یعنی ہم اکثر پڑھتے ہیں اخباروں میں سنتے ہیں جی آئی ایم ایف کا امبریلا آئی ایم ایف کی چھتری تلے ہوگا. مصیبت یہ ہے کہ آپ کو نہ سعودی عربیہ کچھ دے گا، نہ یو اے ای دے گا، نہ چائنا، کوئی نہیں دے گا. سب کو ہم ناراض کر چکے ہیں جب تک ہم آئی ایم ایف کی شرائط نہیں مانیں گے. اور جب تک آئی ایم ایف اس میں وہ دیکھیے وہ $1 ارب دیتا ہے، باقی آپ کو 2 ارب سعودیہ دے رہا ہے، وہ 2 ارب وہ دے رہا ہے، چائنا دے رہا ہے، 4-5 ارب دے رہا ہے، لیکن اس کا $1 ارب لینے کے لیے ہمیں یہ بجلی کی قیمتیں بھی بڑھانی پڑتی، پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. آج بڑھا دی 13 روپے کتنے کے آج بڑھا دی. جی میں عرض کرنے لگا ہوں نا جی، اس میں ہمیں گیس کی قیمتیں بھی بڑھانی پڑتی ہیں. اس میں اس کا مطلب یہ ہے سلیم اختر صاحب کہ آئی ایم ایف کے پاس جائے بغیر نئی حکومت کا بس نہیں ہے. بس نہیں ہے، لیکن اور آئی ایم ایف کے پاس جا کے اس کی شرائط ماننی پڑیں گی اور سرے دست عوام کو ریلیف ملتا ہوا نظر نہیں آ رہا. لیاقت علی صاحب بالکل درست ہے جی. ود آؤٹ آئی ایم ایف ہم آگے نہیں بڑھ سکتے، کیونکہ ہمارے قرضوں کا بوجھ اتنا زیادہ ہے کہ ہم اور قرضے لیے بغیر اپنی ڈیٹ سروسنگ نہیں کر سکتے ان فیوچر. لہٰذا ہمیں اس کی بات ماننی پڑے گی، اور یہ بھی آپ کو ماننا پڑے گا آئی ایم ایف ہمارا دشمن نہیں تو دوست بھی نہیں ہے، کیونکہ ان کے پاس دوسرے لوگوں کے پیسے ہوتے ہیں. وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ ہم ایسے بندے کو ادھار دیں جو کل کو واپس نہ کر سکیں. جی جناب. میں ان اپنے دوستوں کی بات سے متفق ہوں. جب تک ہمیں آئی ایم ایف امداد نہیں دیتا، وہ 1 ارب ہو، 2 ارب ہو، 4 ارب ہو، اس وقت تک ہماری قوم نے آگے رننگ نہیں کرتی. دروازے نہیں کیونکہ جیسے آپ نے کہا دوستوں کو ہم نے ناراض کیا، وہ دوست نہیں ہیں جو آئی ایم ایف کو دیکھ کے ہمیں پیسے دیں. دوست وہ ہوتا ہے جو بے لاگ بات کرتے ہیں. دیکھیں نا، ہم نے یہ پریشانی میں کیا بات تو سنے، اب آپ بات نہیں کرنے دیتے، کمال کرتے ہیں آپ نے نا یہ کہیں. اب بات تو مجھے کرنے دیں. جی ناراض کیا، جب آپ نے ناراض کیا سعودی عرب کو، ترکی کو، چائنا کو، سب کو ناراض کر دیا اپنی گنہونی حرکتوں کی وجہ. اب نواز شریف کا ہے جی مجھے سعودی عرب کا وفد ملنے ہے. سعودی عرب کے جو میں وزارت خارجہ انہوں نے کہا ہم ملنے کوئی نہیں گئے. یہ جھوٹے لوگ ہیں، آپ ان کی باتوں میں چاہے اس کا نام چاہے وہ عمران خان، کہہ رہا ہوں کہ عمران خان نے پاکستان اللہ کے بندے میں کہتا ہوں عمران خان، زرداری، بلاول بھٹو اور یہ شریفان سارے پاکستان کے انہوں نے اکانومی کو لوٹا ہے سب نے مل کر. اور میں یہ کہتا ہوں کہ جن انہوں نے آئی ایم ایف سے قرضے لیے ان سے قرضے وہ لیے جائیں اور ان کو واپس کیا جائے. ان کی جائیدادیں دیکھیں، ایون فیلڈ دیکھیں اور مختلف جگہ جہاں بھی چیزیں ان کو بیچ کر. میں کہتا ہوں میں یہ نہیں کہتا، میں کہتا ہوں جن حکمرانوں نے، ان میں عمران خان بھی ہے، نواز شریف بھی، یہ سارے جنہوں نے ملک، میری منہ میں وہ آپ نے نہ ڈالے لفظ، میرے میں نہ ڈالے. میں یہ کہتا ہوں جن لوگوں نے اس ملک کی حکمرانوں نے لوٹا ہے ان سے پیسے واپس کر کے، ان کے تمام جائیدادیں ختم کر کے یہ قرضے واپس کیے. صاحب ہم پروگرام کے آخر کی طرف جا رہے ہیں. آپ نے ہمارے شرکاء کی گفتگو سنی، تو کیا آئی ایم ایف کے جائے بغیر، اس کی امبریلا، اس کی چھتری لیے بغیر کیا ہم آگے بڑھ سکتے ہیں؟ اگر نہیں تو پھر کیا جب ہم آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ کریں گے تو پھر تو عوام کو آسانی نہیں ملے گی؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ آئی ایم ایف جو $7 ارب ہے نا ہمارے اس اور 24 کروڑ کا ملک ہے، تو اس سائز کے لیے 24 کروڑ کے ملک کے لیے آپ کو کم از کم جو ریزرو چاہیے ہوتے وہ $60-70 ارب ہے. $7 ارب آپ کو سری لنکا اور مالدیو کے لیے تو صحیح ہے، پاکستان کے لیے صحیح نہیں. تو آئی ایم ایف کے پاس تو جانا پڑے گا. لیکن مجھے آئی ایم ایف پہ سب سے بڑا اعتراض یہ رہتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ ہمارے ریزرو ڈپلیٹ ہوتے ہیں تو ہمیں ریزرو میں ڈالر دیتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، تو ڈالر بڑھانے کا جو طریقہ ہے وہ ایکسپورٹ بڑھانا ہے. لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آتی آج تک کہ آئی ایم ایف بجلی کے ریٹ بڑھا کے جب ہمارے کموڈیٹیز مہنگی ہو جائے گی، ٹیکسٹائل کپڑے بنانے یا جو ہم ایکسپورٹ آئٹم کرتے ہیں، تو ہمارے ایکسپورٹ پھر کیسے بڑھیں گے؟ اگر ہم نے بجلی بڑھا کے ہمارے جو کاسٹ آف پروڈکشن بڑھانی ہے تو پھر ہمارے ایکسپورٹ کیسے بڑھیں گے؟ اور جب ایکسپورٹ نہیں بڑھیں گے تو ہمارے ریزرو کیسے بلڈ ہوں گے؟ تو یہ تو مجھے یہ والا کردار ہے آئی ایم ایف کا، یہ مجھے آج تک سمجھ نہیں آیا. اس کا مطلب یہ ہے منصور افریدی صاحب کہ ہم پھر نہ ہی سمجھیں نئی حکومت اگر آ بھی جائے، اتحادی حکومت آ بھی جائے، تو پبلک کے مسائل تو حل ہونے والے نہیں ہیں. وہ تو مشکل ہے سر. منصور افریدی صاحب میں یہاں گوشتگار کروں آپ سے کہ آج بجلی کے ریٹ اور بڑھا دیے گئے ہیں. آج سوئی گیس کے آپ ریٹ دیکھیں کہ میں جس جگہ ڈیفینس میں رہتا ہوں
हमें पहले 250 रुपये बिल आता था, अब आज 6,000, 7,000, 8,000 रुपये बिल सुई गैस का आ रहा है। वैसे नाज साहब आपको तो 20,000 आना चाहिए, आप अमीर आदमी हैं, आपसे लेने चाहिए पैसे। मैं ये नहीं कहता यार, मैं एक बात रूटीन की कर रहा हूँ, मुझसे 10 करोड़ ले ले, मुझे कोई बॉदर नहीं, नो प्रॉब्लम, मुल्क के लिए मैं देने के लिए तैयार, मुल्क के लिए देने के लिए तैयार। अपने सलीम अख्तर साहब, जनाब लियाकत अली साहब, जनाब एहसान नाज साहब, जनाब मंसूर अफरीदी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हुए। नाजरीन, आपने हमारे भारी भरकम माहिरीन की गुफ्तगू सुनी और ये बात तय हो गई कि IMF के पास जाए बगैर नई हुकूमत का गुजारा नहीं। इमरान खान साहब सियासी एतमाद साजी है, वो नहीं होने देंगे, सियासी बहरान जारी रहेगा, मईशत में बेहतरी होती हुई हमें नज़र नहीं आ रही है। बाकी हमारा और हमारी आवाम का अल्लाह हाफिज़। अपने मेज़बान मुस्तफ़ा कमाल पाशा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।